کافر تک کہنا. ایک دن برطانیہ میں میں نے اپنے کانوں سے، میں خود گواہی دے رہا ہوں، 45 منٹ یا 50 منٹ کے قریب بیٹھ کر بائی دی وے ایک ٹی وی چینل آن کیا، میں نام نہیں لینا چاہتا اس کا. اس میں 2-3 مولوی صاحبان بیٹھے تھے اہل تشیع کے، اور ایک پروگرام تھا اتنی سیکرٹ بیہائنڈ ثقیفہ، یہ ایسا کوئی نام تھا، ثقیفہ بنو ساعدہ کا واقعہ. اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میرے اہل تشیع بھائی غور سے، علماء بھی عوام بھی سن لیں، میری غیرت گوارا نہیں کر سکی کہ میں اس پروگرام کو دوبارہ کبھی سن سکوں. اتنی مغلظات بکی جا رہی تھی، کفر بکا جا رہا تھا. خلفائے راشدین کو، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم دونوں ٹارگٹ تھے. انہیں دل واسطہ کافر تک، منافق تک، سازش تک اور آقا علیہ السلام کا قاتل تک کہا گیا. کچھ شرم ہونا چاہیے، کچھ حیا ہونا چاہیے. یہ باتیں اب جلائل میں آئیں گی کہ آپ کن کو کیا کہہ رہے ہیں. ان کو جن کے ہاتھ پر مولا علی شیر خدا نے بیعت کی ہے، ان کو کافر، منافق اور قاتل اور دین کا دشمن تصور کر رہے ہیں. یہ چیزیں آگے آئیں گی. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ جبرن بیعت کی ہے، تو اس موضوع پر الگ آؤں گا میں انشاءاللہ. جب مسئلہ خلافت ہمارے موضوع میں آئے گی میں بیان کروں گا جبرن کی ہے یا برضا و رغبت کی ہے. اس پر دلائل ہوں گے. جس پر مولا علی شیر خدا نے بیعت کی ہے، جس پر جمی بنو ہاشم نے بیعت کی ہے، جن کے وزیر اور مشیر 30 سال تک، پہلے 25 سال تک مولا علی شیر خدا رہے، اور جن کی تعریفیں کی ہیں مولا علی شیر خدا نے اپنے خطبات میں نہج البلاغہ میں، جن کی حمد کی ہے، جن کے اوصاف بیان کیے ہیں. کیا کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ مولا علی شیر خدا سے بھی بڑا ایماندار بن گیا ہے؟ کیا کوئی شخص ایسی باتوں کے ذریعے نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مولا علی شیر خدا نے جو ان کی تعریف کی وہ بھی غلط تھے، اور ہمیں حقیقت پہنچی ہے آج 15 صدیوں کے بعد؟ وہ مولا علی شیر خدا کی تردید کر رہا ہے، وہ امام زین العابدین کی تردید کر رہا ہے، وہ امام حسن اور امام حسین کی تردید کر رہا ہے، وہ امام محمد الباقر کی تردید و تکذیب کر رہا ہے، وہ امام جعفر الصادق کی تکذیب کر رہا ہے. ان سارے اماموں نے اپنی اولاد میں اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر بھی رکھے، عمر بھی رکھے.